صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا کہ جو میرے پیغمبر سے محبت کرے گا، آپ کی سنتوں سے محبت کرے گا، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ وہ تیسرے باب کی چھوٹی بات ہے کہ مومنین کو اس بات پر بار بار ابھارا گیا قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول کی اطاعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو، ہر کام وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین محمدی میں ثابت ہوں، وہ کام کریں، یہ رسول سے محبت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور صرف محبوب ہی نہیں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ یہاں ایک بہت مزے کی بات میں بتانے لگا ہوں جو پچھلے درس میں نہیں بتا سکا۔ مزہ قرآن کریم کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ یہاں فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہاں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 271 میں فرمایا، یہ تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کرو گے فنعما ہی، یہ کتنی اچھی بات ہے، اگر ظاہر دیتے ہو پھر بھی بلی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر صدقہ چھپا کر دیتے ہو اور فقراء کو دیتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے وہ دور کرے گا من سیئاتکم، تمہارے گناہوں میں سے، من سیئاتکم، تمہارے بعض گناہوں کو دور کرتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے نا، اس پہ غور کرنا، جو مقصودی بات یہاں فرمایا اگر صدقے اللہ کے راستے میں دو گے تو یکفر عنکم من سیئاتکم، یہ من جو ہے اس میں ساری بات اس کی ہے کہ من سیئاتکم، تمہارے سارے گناہ دور نہیں کرے گا، تمہارے گناہوں میں سے بعض گناہوں کو دور کرے گا۔ اور یہاں آج کے سبق میں فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقے دینے سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں لیکن بعض گناہ معاف ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کی اطاعت پہ بعض نہیں بلکہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ من کا لفظ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، یہ کمال ہے، یہ تائیدات پہ غور کرنا، ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف اشاعت التوحید و سنت والے آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ ایک آیت پہ تائید قرآن کی دوسری جگہ سے، تیسری سے، چوتھی سے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے بعض گناہوں کو نہیں، اگر بالکل ٹھیک طرح میری اتباع کرو گے، میری اطاعت گزاری پہ آ جاؤ گے، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت گزاری پہ آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نے ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیا ہے کہ اللہ اس قسم کے کافروں سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ فتویٰ کس نے لگایا؟ میں نے؟ اشاعت التوحید کے کسی عالم نے لگایا؟ نہیں، یہ اللہ نے لگایا کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے اور دین میں بدعات کرنا، یہ دین میں گڑی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونا، یہی رسول کی اطاعت سے نکل جانا ہے، یہی رسول کی اطاعت سے روگردانی اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب کی قسم ہے میرے پیغمبر یہ مومن نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ وہاں پر بھی یہ فتویٰ لگا ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ، ٹھیک ہے، اس میں اور کوئی دو رائے نہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، یہ اس شبے کا جواب دیا جا رہا ہے عیسائیوں کے کہ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ابن اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مشکل کشا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوح، اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے چنا ہے، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو بھی اللہ نے چنا ہے، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو بھی اللہ نے عالمین پر چنا ہے، جہان والوں پر کیا کر دیا؟ چن لیا ہے۔ تو وہ عیسائیوں، وہ مشرکوں، تمہیں سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی ہے کہ آدم کو بھی اللہ نے چنا ہے، نوح کو بھی اللہ نے چنا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی آل کو بھی اللہ نے چنا ہے، اور آل عمران کو بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آل کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ یہ چنے گئے ہیں، اور جن کو دوسرا چن لے وہ کیسے الہ مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ جو چنے ہی دوسرا ٹھیک ہے تو وہ کیسے، کیوں نہیں سمجھتے ہو اس بات کو؟ وہ کیسے حاجت روا بن سکتی ہیں؟ آگے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ میں نے چن لی ہے، ان کو چن لیا ہے، اور ان میں بعض کے اولاد ہے، یعنی کوئی والد ہے تو کوئی ولد ہے، کوئی بیٹا ہے تو کوئی اس کا باپ ہے، یہ ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب کہا عمران کی رفیق حیات نے، عمران کی بیوی نے کہا، اور عمران کی بیوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے۔ یہ رشتے یاد رکھنا، یہ کون ہے؟ جب عمران کی بیوی ہے تو یہ کون ہے؟ حضرت مریم کی اماں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نانی ہے۔ جب کہا انہوں نے ربی، اے میرے رب، انی نظرت لکا، اے میرے رب میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے۔ آج کل نظر و نیاز کس کے دیے جاتے ہیں؟
آج کل تو بابوں کو ان کے نام کے نظر نیاز دی جاتی ہیں، آج کل تو پیروں کے نام پہ نظر و نیاز دیے جاتے ہیں، آج کل تو یہ شرکیات ہے۔ لیکن یہ عمران کی بیوی نے کیا کہا ہے اور حضرت مریم کی اماں نے کیا کہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، وہ کہتی ہیں رب، اے میرے رب، انی نذرت لک، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، ما فی بطنی محررہ، جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کو میں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ ہاں، اس کو میں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے محررہ۔ شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، ہر بات ہی ان کی مزے کی ہوا کرتی ہے، وہ فرماتے ہیں محررہ کا اس لیے لفظ فرمایا ہے کہ دین کی کلم کلا خدمت وہی کر سکتا ہے جس کے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں اور بیڑیاں نہ ہو، ٹھیک ہے، جو غلام ہو، ٹھیک ہے نا، دوسری کی غلامی میں ہو یا دوسرے حاجی صاحب کی کسی، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ نہیں کر سکتا ہے۔ حاجی صاحب اگر سود خور ہے تو وہ بیچارہ سود کے خلاف بول ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ حق وہی عالم بیان کر سکتا ہے جس کو کسی چھوٹے بڑے کی ٹر یا کسی کی لومۃ لائم کا ڈر نہ ہو، ڈر اسے ہو تو صرف اللہ کا ڈر ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محررہ آزاد کر دیا ہے، فتقبل منی، اسے میری طرف سے قبول کر دیجئے۔ کتنی عاجزی ہے، انکا انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو ہی سمیع علیم جاننے والا ہے۔ ہاں، اسے میں نے آزاد کر دیا تیرے دین کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ غلام ہوگا تو صرف اللہ کا غلام ہوگا، ہاں، غلام اللہ ہوگا ہی۔ اللہ، ٹیپو سلطان شہید کو جب انگریز نے گرفتار کر دیا، اسے کیا کہا کہ بھائی نوابی تجھے دیتے ہیں، نواب تو ہی رہے گا، لیکن بس صرف یہ ہے کہ ہماری غلامی، ہمارے ماتحت۔ اس نے کہا جواب میں کہ شیر کی ایک دھاڑ اور گیدڑ کی 100 سال زندگی سے یہ بہتر ہوتا ہے، میں کٹ تو سکتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، لیکن میں غلامی نہیں قبول کرتا۔ چونے کے اندر اسے شہید کر دیا تھا، جلا دیا تھا، ٹھیک ہے، ہاں، غلامی قبول نہیں۔ تو فرمایا میں نے نظر مانی ہے جو میرے پیٹ کے اندر ہے، محررہ، فتقبل منی، اسے قبول کر دے میرے مالک، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، کتنی عاجزی ہے۔ اب دیکھیے نا، دعائیں دیکھیے اور کتنی دور اندیش ہے۔ آگے فرمایا فلما وضعتها، جب اس نے جنا، قالت ربی، تو کہنے لگی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو بچی کو جنا ہے، واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، ولیس الذکر کالانثى، اور لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ قول علماء کرام فرماتے، 2 اقوال یہاں پہ، یا تو یہ اللہ کا قول ہے، یہ مریم کی والدہ کا قول ہے، وہ کہتی ہے کہ لیس الذکر کالانثى، اے اللہ میں نے تو بچی کو جنا ہے، جبکہ بچی بچے کے مقام کی طرح نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہاں صرف آگے پیچھے کر دیا الفاظ، ٹھیک ہے، یعنی کہتا ایسا ہے بندہ کہ بچے کی طرح تو نہیں ہو سکتی نا، یہاں بچے کا پہلے ذکر فرمایا، لیس الذکر کالانثى، میں نے بچی کو جنا ہے اور بچہ تو بچی کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ اور یا علماء فرماتی ہیں یہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ تجھے بچی بھی میں نے دی ہے، لیکن یہ بچی ایک ہے اور اس پہ 1000 بچے قربان ہو جائیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا واہ بچی تجھ پہ 1000 بچے قربان ہو جائے، باپ پیار میں آ جائیں، کہتے ہیں نا بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں نا عورتوں میں، بعض عورت ایسا کام کر جاتی ہے کہ 1000 مرد بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ دشا ظلمون پورا نشوا، ہماری پشتوں میں ایک شعر ہے، اور گرانا افغان جنہ کئی بدی کٹینا، ٹھیک ہے، مطلب اگر جوانوں سے نہیں ہوا تو پیارے افغانستان تجھے لڑکیاں جیت جائے گی۔ ہاں، لڑکی ایسے کام کر جاتی ہے کہ 1000 لڑکے بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔
تو یہ اللہ کا قول نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ ہے تو لڑکی ہے لیکن اس پہ کئی لڑکے قربان ہو جائیں، اس لیے کہ اس کی شان اتنی زیادہ ہے کہ آئندہ میں نے اس کی بطن سے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، اس نے نبی کی ماں بننا ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو کیا فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آج ہم کوٹھی بنا لیتے ہیں، بنگلہ تیار کرتے ہیں اور اس کے دروازے پر کٹوی لٹکا دیتے ہیں، کٹوی اس کی حفاظت کرے گا یار، ہمارے پاگل پن کو ذرا چیک کریں آپ، یا سینگے لگا دیتے، اتنا خوبصورت بنگلہ اور سارا حسن بگاڑا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے، کالی کٹوی لٹکائی ہوتی ہے اس کی پناہ میں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے عقائد کو ذرا چیک کریں، ٹھیک ہے؟ گاڑی لے لیتے خوبصورت گاڑی اور آگے جوتا لٹکایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا یار کیا کہیں، بس اللہ سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا، یہ میری بچی ہے، اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، انی اعیذھا بک، یہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور ذرا عورت ہوتے ہوئے دور اندیشی دیکھ لینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کہتی ہے اے اللہ اسے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور صرف اسے ہی نہیں آئندہ اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اے ابھی بچی ہے، ٹھیک ہے؟ اسے بھی ذرا دور اندیشی ذرا دیکھنا، میں اس اپنی بچی مریم کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور آگے اس کی اولاد کو بھی شیطانی مردود کی سے پناہ میں دیتی ہوں، تیری شیطان سے اس کی اولاد کو بھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ نے مشہور کیا ہوا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ یہ جب بچے تھے تو جب بچہ ہوتا ہے شیطان چنڈی لگاتے تب وہ پیں پیں کرتا ہے، ان کو نہیں لگائی چنڈی وغیرہ نہیں، لیکن ان کو وسوسہ نہیں ڈالا گیا تھا شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ چنڈی والی ویسے لوگوں نے بنا دی۔ آگے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے بہترین طریقے سے اس کی دعا کو قبول کر دیا، اور اس بچی کو بھی اللہ نے بیت المقدس کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا۔ اور آگے فرمایا وَأَنبَتَهَا، اسے بڑھایا، نباتاً حسنا، اچھی طرح بڑھانا، اسے اگایا، اچھی طرح اگانا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس وقت چونکہ بیت المقدس میں 13 انبیاء کرام موجود تھے، ہر نبی کی خواہش تھی کہ یہ میری کفالت میں آ جائیں، یہ یتیم تھی نا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر نبی کی یہ چاہت تھی کہ تو آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی جب کی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا، اور وہ خالو بھی تھے، ان کا حق بھی بنتا تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں حضرت مائی مریم کی خالہ تھی ان کے نکاح میں، اس لیے ان کا حق زیادہ بنتا تھا، لہٰذا رب کی چاہت یہ تھی ان کی کفالت میں آ گئی۔ تو آگے کیا فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کفالت کی زکریا علیہ السلام نے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی حجرے میں داخل ہو جاتے زکریا علیہ السلام مائی مریم کے، محراب سے یہ محراب نہیں مراد ہے، حجرہ مراد ہے، ٹھیک؟ جب اس حجرے میں داخل ہو جاتے وجد عندها رزقا، اس کے ہاں بالکل بے موسم تازہ پھل تیار پڑے ہوتے، تو قال یا مریم انا لک ھذا، فرمانے لگے زکریا علیہ السلام میں بیٹی مریم یہ کہاں سے آیا ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ نہیں کہا یہ فلاں بابے کی طرف سے آئے، یہ نہیں کہا فلاں پیر کی طرف سے آیا ہے، بلکہ فرمانے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ، یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو اے عیسائیوں، اے مشرکوں، وہ کیوں نہیں سمجھتے ہو ان اللہ یرزق من یشاء، حضرت مائی مریم الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مرزوق ہے، رزق دینے والا انہیں اللہ ہے۔
اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مائی مریم کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور جو دوسرے کے بطن سے پیدا ہو جائے وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے دلائل ہیں نا، انشاءاللہ اگلی تفصیل آگے درس میں عمل